گرمیوں میں ہماری اسکن اتنی زیادہ آئلی کیوں ہوتی ہے؟ اچھا، آئل سیکریٹ کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں، بیسیکلی سیبیشیس گلینڈز ہوتے ہیں ہماری اسکن میں، ٹھیک ہے، اور وہ ریلیز کرتے ہیں نیچرل آئلس جو کہ ہمارے فیس کو، ہماری اسکن کو ہائیڈریٹ کرتے ہیں نیچرلی، ٹھیک ہے. اور اگر دیکھا جائے تو آئلی اسکن ہونا ایک بہت اچھی بات ہے، بیکاز اس سے آپ کی ایجنگ بھی سلو ڈاؤن ہوتی ہے، آپ کو نیچرل ہائیڈریشن ملتی ہے. بالکل. اب ہوتا یہ ہے کچھ لوگوں میں آئل زیادہ سیکریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اٹ کین بی ڈیو ٹو اینی اسٹریس، ٹھیک ہے. کوئی ایموشنل اسٹریس ہے، اس کی وجہ سے ہمارے کچھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی آئل سیکریشن بڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے ہارمونل مسئلے ہوں، اس کی وجہ سے آپ کے اینڈروجنس جو ہیں وہ ایکسکریٹ ہوتے ہیں زیادہ. اینڈ آلسو پیوبرٹی کی جو ایج ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ ہارمونل سرج آتی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی آئلی سیکریشنز بڑھ جاتی ہیں. تو اب اس میں کیا جا سکتا ہے اور ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ جب آپ کی آئل زیادہ پروڈکشن ہوگی آپ کی تو ایکنی ہوگی. کیوں ہوگی؟ جب آئل زیادہ پروڈیوس ہوتا جا رہا ہے تو آگے بلاکیج ہوتی جا رہی ہے، بلاکیج ہو رہی ہے، بالکل بلاکیج ہوتی جا رہی ہے، اور پیچھے سے آپ کی بیکٹیریل انفیکشن ہو گئی تو وہاں پہ آپ کی ایکنی ہو جاتی ہے. علاج اس کا کیا ہے جو آپ کر سکتے ہیں؟ پہلی تو یہ کہ آپ نے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جانا ہے، بالکل. دوسرا یہ کہ آپ خود کیا کر سکتے ہیں، آپ نے ریگولر کلینزنگ کرنی ہے. تو اگر یہ جو ہم گھر میں ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، جیسے آئل کے لیے لوگ بیسن لگا لیتے ہیں منہ میں اور یہ ساری چیزیں، کیا یہ استعمال کرنی چاہیے؟ دیکھیں، ان سے آپ کو نا کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس ہو سکتا ہے، آپ کو ہو سکتا ہے وہ سوٹ نہ کرے، ٹھیک ہے. بیسن سے بہت لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے اسکن پہ، ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے اس سے بچنا ہے. تو سب سے اچھا انگریڈینٹ فار آئلی اسکن کیا ہے؟ سیلیسلک ایسڈ فیس واشز، ٹھیک ہے. اور نائاسینامائڈ اور سیلیسلک ایسڈ تو یہ ہمیں ایزیلی مل جاتے ہیں؟ بالکل ایزیلی، بالکل بجٹ فرینڈلی بھی مل جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ نائاسینامائڈ کے سیرمز بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کی پورس کو شرنک کرتے ہیں ود ٹائم. بٹ کنسسٹنسی از دا کی. پہلی بات ہے کہ آپ نے اس کو لوگ ویسے بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ہفتہ ہم نائاسینامائڈ یوز کریں گے تو ہمیں رزلٹ مل جائے گا، بلکہ وہ 3 to 6 months آپ کو لگاتار استعمال کرنا ہے. It takes a lot of time. اب جو بھی پیشنٹس آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایکنی، آپ کی آئلی اسکن جو ہے وہ 1 week میں جو ہے تبدیل ہو جائے. اب بات یہ کہ آئلی اسکن جو ہے اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اٹ ہیز ٹو بی مینٹینڈ، ٹھیک ہے. اور مینٹین کرنے کا طریقہ اب یہ ہے کہ آپ نے ریگولر کلینزنگ کرنی ہے، بٹ آپ نے اوورلی اس کو ڈرائی نہیں کرنا. اگر آپ اس کو اوورلی ڈرائی کریں گے تو باڈی آپ کی اور زیادہ آئل پروڈیوس کرے گی. اینڈ آلسو ایک مس نارمل لوگ کہتے ہیں کہ موئسچرائزر یوز نہیں کرنا آئلی اسکن پہ، دیٹس ٹوٹلی رانگ. آپ نے آئل فری، آپ کی آئلی اسکن زیادہ ہے، آپ نے آئل فری موئسچرائزر یوز کرنے ہیں، جیل بیسڈ. اینڈ سن بلاک بھی آپ نے جیل بیسڈ یوز کرنے ہیں تاکہ آپ کی اسکن جو ہے وہ پورس کلوگ نہ ہو اور آپ کی ایکنی نہ ہو. بٹ یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. ڈرائی اسکن ہے اس کی علیحدہ آپ کو مینٹیننس کرنی پڑتی ہے، آئلی اسکن ہے آپ کی اس کو علیحدہ مینٹیننس کرنی پڑتی ہے. کمبینیشن اسکن ہے، اکثر صرف جو ان کا ٹی زون ہوتا ہے وہ آئلی ہوتا ہے، باقی ڈرائی ہوتی ہے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ڈپینڈ کرتا ہے. اب آئلی اسکن اگر آپ کے ٹی زون پہ آ رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ زیادہ سیلیسلک ایسڈ اور ٹونرز یوز کرنے ہیں، باقی جگہوں پہ نہیں کرنے. بٹ موئسچرائزر آپ نے ضرور یوز کرنا ہے. کتنے % ہونا چاہیے سیلیسلک ایسڈ؟ دیکھیں، ڈفرینٹ کمبینیشنس میں آتے ہیں یہ فیس واشز میں اور یہ سیرمس میں، یہ ڈفرینٹ کمبینیشنز ہوتی ہیں، ان کی مکس پرسنٹیجز ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کون سی چیزیں ہمیں اپنی اسکن کیئر میں لازمی ایڈ کرنی چاہیے؟ اور اکثر لوگوں کو جو بلیک ہیڈز ہو جاتے ہیں نا، وہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے بلیک ہیڈز ہے، بلکہ میں نے سنا تو وہ آئل بھی ہوتا ہے یا آئل گلینڈز ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بہت ہی ہارش اسٹرپس یوز کرتے ہیں جس سے وہ بہت زیادہ ورس ہو جاتی ہے. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو لوگ وہ نہیں استعمال کرتے، جیسے کچھ سیزن ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے بہت زیادہ ہو گیا اور پھر آپ نارمل کلینز کرتے ہو تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں. مطلب اگر آپ وہ ہارش اسٹرپس نہ یوز کرو تو اس میں بھی آئی ہرڈ کہ جو ہمارا سیلیسلک ایسڈ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے. تو کیا یہ سچ ہے؟ بالکل. جو سیلیسلک ایسڈ ہے وہ بیسیکلی سیبیشیس گلینڈز پہ کام کرتا ہے، تو وہ سیبیشیس سیکریشن کو کم کرے گا وہاں سے. اب بیسیکلی یہ بلیک ہیڈس کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ کا آئل جو سیبیشیس گلینڈ سیکریٹ کر رہے ہیں وہ آکسیڈائز، اوپن پور سے وہ جب نکلتا ہے تو وہ آکسیڈائز ہو کے بلیک اپیئرنس دیتا ہے. تو آبویسلی اٹ ہیز ٹو بی کلینزڈ، کیونکہ آپ جب تک ان کو کلین نہیں کرو گے تو آپ کے پورس جو ہیں وہ ٹائم اینڈ لارج ہوتے جائیں گے. تو یہ آپ کی شروع سے اپنے بچوں کی ہیبٹ، جب وہ پیوبرٹی میں ریچ ہوں، اس کو کیسے کلین کریں؟ کلینزنگ، سیلیسلک ایسڈ سے کلینزنگ کریں. اور اگر آپ نے کوئی پروسیجر کرانا ہے تو ہائیڈرا فیشیل ویری مائلڈ فرام اے ڈرمیٹولوجسٹ، بیکاز اس سے آپ کی کلینزنگ اچھی ہو جاتی ہے.
मंथली बेसिस पे अगर आप करवा और रहे वो हैं। जो हम स्ट्रिप्स यूज करते हैं या मास्क यूज करते हैं देखिए वो ना करें, वो हार्श हो जाता है, वो हार्श हो जाता है। तो उसका क्या वैसे क्या उसका जो है वो साइड इफेक्ट होता है या क्या कॉन्स होता है? देखिए स्किन जो है वो आपकी पील ऑफ एक्स्ट्रा हो सकती है उससे, आपको Pores भी सूट नहीं कर enlarge हो जाते सकता हैं? है। पोर्स तो ऐसे जितने लार्ज नहीं होते उससे, बट ये कि आपकी स्किन जो है वो पील ऑफ हो जाएगी। अच्छा, जब हम नॉर्मल फेशियल कराते हैं, हाइड्रा फेशियल नहीं कराते, तो उनके पास एक टूल होता है जिससे वो ये साफ करते हैं, तो वो सेफ है? सेफ इफ इट इज स्टरलाइज्ड। आप डिफरेंट सैलून्स पे जाते हो, वो एक ही पिन जो है वो सब पे यूज़ कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट सेफ, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेस करके यूज़ नहीं करें तो इट्स टोटली सेफ, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपके क्लींजिंग हो रही है, आपके ब्लैक हेड्स निकल रहे हैं, लेकिन स्टरलाइजेशन और आपने एक प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट से क्लीन करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर अच्छा, ये बताएं कि जिन लोगों की ऑयली स्किन है, उनकी जो ये मौसम है, जो समर्स का सीज़न है, क्योंकि आगे ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, उसमें उनकी स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए? ओके, सन ब्लॉक, नेवर स्किप अ सन ब्लॉक, ठीक है, जेल बेस्ड, और वो भी मेडिकेटेड सीबम मैं नाम कंट्रोल। नहीं लूंगी, जो एक दो ब्रांड्स हैं उनके वो यूज करते हैं, तो वो कोई फायदा नहीं है उनका इस्तेमाल करने का, सिर्फ मेडिकेटेड सनब्लॉक यूज करना देखें जेल बेस्ड, सीबम कंट्रोल, जेल बेस्ड एंड ऑब्वियसली मेडिकेटेड जो है सन ब्लॉक आपकी रूटीन में मस्ट होना चाहिए। एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर आपकी रूटीन में मस्ट होना चाहिए। अगर आपने कोई सीरम अप्लाई करना है ऑयली स्किन के लिए तो सैलिसिलिक एसिड एंड नाइसिनामाइड के सीरम एट नाइट आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा क्लिनजिंग आप ट्वाइस अ डे भी करें विद सैलिसिलिक एसिड, फेस वॉशेस आप वो कर लें। इसके अलावा बट ओवरली ड्राई करने की अपनी स्किन को कोशिश ना करें, उसको नेचुरल रहने दें, ज़्यादा एक्सफोलिएट ना करें, क्योंकि लोगों का ये भी मसला है जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, वो उससे बहुत इरिटेट होते हैं, वो बार बार अपना फेस वॉश यूज़ करेंगे जिससे जो उनकी स्किन की लेयर है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी और एक्सफोलिएट बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए एक डैमेज भी होती है, ड्राई होती है, और फिर बॉडी जो है ना उसको ओवर कंपनसेट करती है ड्राइनेस को, और वो और ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करती है, तो वो फिर आपको उसमें बैलेंस में लेके रखना है और हमेशा अपनी स्किन से प्यार करना है, ठीक है। सबकी स्किन एक तरह की नहीं होती, तो यू ऑलवेज हैव टू लव योर स्किन। अच्छा, तो ये जो सीरम्स हैं जैसे विटामिन सी सीरम, ये यूज़ कर सकते हैं जिनकी ऑयली स्किन है? हाँ कर सकते हैं, फॉर वाइटनिंग, जो ब्लेमिशेस होते हैं उसके लिए इट्स अ गुड वन। और डे टाइम में भी सनब्लॉक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। वैसे डे टाइम में विटामिन सी ज़्यादा अच्छा है या नाइट टाइम? क्योंकि विटामिन सी और नाइसिनामाइड को एक साथ तो नहीं हम स्टार्ट में यूज़ कर सकते ना? आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, बट नाइट टाइम में एक आपका ये भी फ़ायदा होता है कि पूरी रात आपका लगा रहता है, एक आपको एडिशनल एडवांटेज ये होता है, तो नाइट टाइम इज़ बेटर। ठीक है। और जो मुख्तलिफ हम देखते हैं सीरम्स आए हुए हैं मार्केट में, हम उनके साथ इनको पेयर करके लगा सकते हैं? बिल्कुल। मतलब कितने स्टेप, क्योंकि वो 12 स्टेप 13 स्टेप वो तो स्कैम है, देखिए मतलब उसका तो फायदा नहीं है, तो कौन से 2-3 लाजमी हमारी स्किन केयर में होने चाहिए? इतना कुछ यूज़ करने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं होती, आप अपनी स्किन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप मिनिमल स्किन केयर करें, मिनिमल स्किन केयर। ये 12 स्टेप 13 स्टेप कुछ नहीं है। जो आपने ऐड करना है, सन ब्लॉक लाजमी होना चाहिए, मॉइस्चराइज़र लाजमी होना चाहिए, और अगर आपने एक सीरम यूज़ करना है, अभी हम ऑयली स्किन की बात करें तो नाइसिनामाइड विद सैलिसिलिक एसिड आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी सी ब्लेमिशेस फील होते हैं तो फिर विटामिन सी ऐड कर लें, बट ज़्यादा मत करें, ज़्यादा मत करें। ठीक है, कॉलर भी हमारे साथ, उनका सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं? माहम बात कर रही हूँ उकाड़ा से। जी माहम, सवाल कीजिए। माहम बात कर रही हूँ उकाड़ा से। जी सवाल कीजिए और अपना टीवी पीछे से म्यूट कर लें। ये ऑयली स्किन के लिए द ऑर्डिनरी सीरम यूज कर सकते हैं? ऑर्डिनरी का कौन सा सीरम? नायासिनामाइड, उसमें 10% है। ठीक है, बताएं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी ओरिजिनल, ऑब्वियसली फेक प्रोडक्ट्स बहुत यहाँ आते पर हैं। ज़्यादातर मुझे नहीं लगता ओरिजिनल है, एक दो साइट्स के अलावा, और वो भी बाहर से सोर्स करते हैं, वरना द ऑर्डिनरी के बहुत ज़्यादा फेक सीरम्स भी चल रहे हैं। और साथ उनको मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन भी बता दें, क्योंकि खाली तो नहीं इस्तेमाल बिल्कुल करना। सीबम कंट्रोल, सन ब्लॉक एंड मॉइस्चराइजर ऑयल फ्री। वो अच्छा, ये बताएं कि जिन लोगों की ऑयली स्किन है, ज़्यादातर उनको कौन से मसाइल होते हैं और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो उनको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? ओके, मसाइल उनको एक्नी, सबसे बड़ा मसला उनका एक्नी है, ठीक है। प्यूबर्टी की एज में स्पेशली बहुत एक्नी होती है, ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो एक्नी जो है वो तो एक डिजीज़ है जिसको आपको क्योर करना है, ठीक है। घर बैठ के क्योर नहीं होगी, डर्माटोलॉजिस्ट से ही आपको कंसल्ट करना है। घरेलू टोटकों से भी नहीं क्योर होगी, प्लीज बिल्कुल। मत लगाएं। एंड ऑल्सो लोग कहते हैं कि एक्नी एक हफ्ते में ठीक हो जाएगी, विच इज़ रॉन्ग। आपको उसके लिए कोर्स लेना पड़ता है 6 मंथ्स का, एंड यू हैव टू वेट, पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड होता है इसके लिए।
اچھا یہ گرمیوں میں جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے اکثر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پورز ایسے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ باقی مطلب پورا دن صحیح ہو جاتے ہیں, لیکن جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو بہت زیادہ اوپن نظر آتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز آئل پروڈکشن ہو رہی ہے نا آپ کی, اوور نائٹ آئل پروڈکشن ہوئی ہے اور صبح ڈے ٹائم پہ ذرا زیادہ ہوتی ہے, تو اس وجہ سے تو ٹونر کون سا استعمال کریں, کیونکہ ان کو بند کرنا بھی ضروری ہے ورنہ پھر اندر مسئلے ہو جائیں گے. ٹونر دیکھیں آپ یوز کر سکتے ہیں, گلائکولک یوز کر سکتے ہیں, پھر نائسنامائڈ کے آتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر ویسے ہم صبح اٹھے ہیں تو نارملی ہم نے کلینز کیا ہے, اپنا سیرم لگایا, موئسچرائزر لگایا اور سن اسکرین, تو وہ انف ہے پورس کے لیے. دیٹس اٹ, انف ہے. اوورلی آپ نے نا نہیں یوز کرنا کچھ بھی. ٹھیک ہے. اگر کسی کو مسئلہ ہے انلارج پورس کا, بالکل, تو وہ اس کو کیسے صحیح کر سکتا ہے؟ نائسنامائڈ. بس نائسنامائڈ. بٹ یہ ہے کہ پورز ایک بار انلارج ہو جائیں تو ان کو شرنک کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. ہوتے کیوں ہیں؟ بیسیکلی آئل پروڈیوس ہو رہا ہے اور وہاں پہ آپ کے بلیک ہیڈز بن رہے ہیں, اس کی وجہ سے وہ پرماننٹلی انلارج ہو جاتے ہیں اگر کلینز نہ کریں تو. بالکل, اس لیے آپ کی ینگ ایج میں آپ نے اپنے بچوں کو کلینزنگ سکھانی ہے کہ وہ نہ بن سکے. اور یہ جو ہم آئسنگ کرتے ہیں, آئسنگ سے ٹیمپریری کلوز ہوتے ہیں, بیکاز وہ ٹیمپریری کنسٹرکٹ کر دیتی ہے نا, شرنک کر دیتی ہے, تو وہ ٹیمپریری اگر آپ نے کرنے ہو تو اس سے بہتر ہو جاتی ہے آپ کی اسکن. لیکن وہ سیف ہے اگر ہم کرنا چاہیں؟ سیف ہے, کیونکہ صبح اٹھ کے بہت ساری آئس کیوبس ڈال کے ہم جو فیس ٹپ کرتے ہیں تو وہ بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے, وہ بلڈ سرکولیشن بہت اچھی ہوگی, تو وہ سیف ہے ویسے. ہاں, اس میں کوئی ہارم نہیں ہے کرنا. ٹھیک ہے. ہم آئلی اسکن کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ گرمیوں میں جن کی آئلی اسکن ہے ان کو اپنی اسکن کیئر روٹین میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی چاہیے, کیا چیزیں ان کو بالکل اوائڈ کرنی چاہیے, اور کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود تھی ڈرمیٹولوجسٹ ڈاکٹر اینیس سہیل. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.